وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء رواہ مسلم۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ وضو کرے بس اس میں خوب مبالغہ کرے، یا پھر حضور نے یہ فرمایا کہ خوب اچھی طرح اس کو پورا کرے، پھر وضو کرنے کے بعد یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مگر یہ بات کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے گا اس میں سے داخل ہو جائے گا۔ تو وضو سے متعلق بات چل رہی ہے۔ گزشتہ حدیث مبارکہ میں وضو کا مسنون طریقہ ذکر ہوا، اور اسی طرح وضو کے حوالے سے آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ تو جو آدمی صرف فرائض کو ادا کر لے گا وضو تو اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر سنتوں کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا، وضو سنت کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نورانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو انہی سنتوں میں سے جن سنتوں کا تعلق وضو کی دعاؤں کے ساتھ ہے، تو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات شروع میں ذکر کی تھی کہ وضو کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، تو ابتدا کی دعا یہ ہے۔ اور وضو کر لینے کے بعد یہ جس کو ہمارے ہاں کلمہ شہادت بھی کہا جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو سے مراد یہ ہے، اس سے پہلے درسوں کے اندر جتنا مسنون طریقہ وضو کا بیان ہوا کہ سارے اعضاء کو خوب اچھی طرح دھوئے، ترتیب کے ساتھ دھوئے، اور پھر جو اس کے مستحبات ہیں اور سنن ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کرے۔ وضو مکمل ہونے کا یہ معنی۔ مکمل وضو کے بعد پھر یہ کلمہ شہادت پڑھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل اتنا وزنی عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے اس سے دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو یہ ایک طرح سے جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا پروٹوکول، تو یہ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھنے والے کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ اس کو اختیار ہے۔ حالانکہ وہ دروازے مختلف اعمال والے لوگوں کے لیے مختلف دروازے خاص ہیں کہ صرف فلاں عمل والے اس دروازے سے جائیں گے، فلاں عمل والے اس دروازے سے جائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ساتھ سارے دروازے کھل جائیں گے، جہاں سے چاہے وہاں سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اس کے اندر بعض روایات کے اندر آسمان کی طرف دیکھنے کا بھی ذکر ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دوسرا کلمہ پڑھ دے۔ البتہ انگلی کا اشارہ ثابت نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت سارے حضرات انگلی کا اشارہ بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں اسی کلمہ کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے کثرت سے طہارت کرنے والوں میں سے بنا دے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ بھی اضافہ ہے، یہ دعا الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی وضو کے درمیان جو پڑھنے کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ 3 چیزیں حضور نے اس کے اندر وضو کے درمیان بھی مانگی ہے۔ تو یہ دعائیں تو ہیں جو بالکل جن کو سنت کہا جا سکتا ہے وضو کے آغاز میں، درمیان میں اور اختتام پر۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں ہیں جو ہر عضو کے ساتھ خاص ہیں، وہ احادیث مبارکہ کی کچھ کتابوں میں ذکر تو ہیں، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اس سے نیچے ہے۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ پسندیدہ ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، سنت سے اس کا درجہ کچھ کم ہے، اس کو سنت مسنون نہیں سمجھنا چاہیے ان کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وضو سمیت اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔